السلام کہ جب وصال قریب تھا تو حضرت جبرائیل حاضر ہوئے، عرض کی اور خدا کا سلام لے کر، اور یوں عرض گزار ہوئے کہ اے سب زبانوں میں مدح کیے ہوئے آپ رب نے آپ کو سلام بھیجا ہے۔ تو یعنی یہ بات اس روایت سے ثابت ہو رہی ہے کہ کائنات میں کوئی ایسی زبان نہیں کہ جس میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ثنا اور توصیف نہ ہو۔ بارگاہ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں مدح سرائی کا شرف حاصل کریں گے مولانا خضر الاسلام نقشبندی۔ خضر صاحب یہ ایک رنگ ہوتا ہے، بس وہ رنگ جب چڑھ جائے تو پھر خود ہی اسباب بن جاتے ہیں۔ تو میں نے پوچھا کہ وہ رنگ کب اور کیسے چڑھا، تو انہوں نے بتایا کہ یہ رنگ پچھلے سال اوکاڑوی صاحب کے گھر پہ جو محفل ہوتی ہے اس محفل میں یہ رنگ چڑھا تھا، یہ کیفیت وہاں بنی تھی اور بس اسی کے سبب سے مدینے میں حاضری ہو گئی۔ تو میں بہت زیادہ مشتاق تھا اس بات کا کہ وہ وقت آئے کہ میں بھی اس محفل میں شرکت کروں، اگر یہ محفل سبب بن جائے تو کیا بات ہے۔ تو میں اس نیت کے ساتھ قوی امکان کے ساتھ حاضر ہوں، اللہ کرم کرے گا انشاءاللہ حاضری مدینے کی ہوگی انشاءاللہ۔ اور میرا تعلق الحمدللہ چونکہ سنی تحریک سے ہے، اور میں نے یہ بات سنی کہ عرس میں بھی کوکب صاحب کی زبانی سنی تھی کہ وہ پہلا سال تھا جب سلیم بھائی عرس میں جسمانی طور پر نہ آ سکے، اور آج ربانی صاحب کی زبانی یہ سنا کہ اس محفل میں بھی سلیم بھائی باقاعدگی سے آتے تھے اور آخر تک تشریف فرما ہوتے تھے، آج بھی وہ جسمانی طور پر نہیں۔ تو میں اپنی اس حوالے سے بھی خوش نصیبی سمجھتا ہوں کہ میں سلیم بھائی کے حوالے سے سنی تحریک کی نمائندگی کرنے کے لیے وہاں بھی حاضر ہوا، یہاں بھی آج حاضری ہوئی۔ تو اپنی نعتوں کا ثواب خطیب پاکستان حضرت علامہ مولانا محمد شفیع اوکاڑوی صاحب نور اللہ مرقدہ اور قائد سنی تحریک محمد سلیم قادری شہید مرحوم مغفور کی روحوں کو اصالہ ثواب کروں گا انشاءاللہ۔ مل کر درود پاک کا نذرانہ سرکار کی بارگاہ میں پیش فرمائیے۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ سب پڑھ دیں صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ تیرے ٹکڑوں پہ پلے غیر کی ٹھوکر پہ نہ ڈال آقا، تیرے ٹکڑوں پہ پلے غیر کی ٹھوکر پہ نہ ڈال، کہ جھڑکیاں کھائیں کہاں چھوڑ کے صدقہ تیرا، کیونکہ تیرے قدموں میں جو ہے غیر کا منہ کیا دیکھے، کون نظروں پہ چڑھے دیکھ کے تلوا تیرا، کون نظروں پہ چڑھے دیکھ کے جلوہ تیرا، اور آسماں گر تیرے تلووں کا نظارہ کرتا تو روز ایک چاند کو صدقے میں اتارا کرتا۔ سب پڑھیے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا۔ ایک کلام اردو میں پڑھوں گا، ایک کلام پنجابی میں پڑھوں گا اور ایک کلام پشتو میں پڑھوں گا۔ 3 نعتوں کا مجھے ربانی صاحب نے حکم دیا ہے، تو تینوں مختلف زبانوں میں انشاءاللہ۔ پہلے اردو کا کلام ہے لب کشا نہیں میں لب کشا نہیں
ہے خدا کے پیارے میں ان کو چاہتا ہوں، ان کو اگر نہ چاہوں تو اور کسی کو چاہوں، ان کو اگر نہ چاہوں تو اور کسی کو چاہوں، ان کو اگر نہ چاہوں تو اور کسی کو چاہوں، میں محفل حرم کے نعت ڈاکٹر پروفیسر اقبال عظیم نے لکھی ہے، اور وہ آنکھوں سے نابینا تھے، یعنی ان کی ظاہری بصارت نہیں تھی، تو اپنی نعت میں اپنی آنکھوں کا ذکر اکثر کرتے ہیں۔ اس شعر میں انہوں نے ذکر کیا، کوئی تو آنکھ والا گزرے گا اس طرف سے، کوئی تو آنکھ والا گزرے گا اس طرف سے، طیبہ کے راستے میں منتظر کھڑا ہوں، طیبہ کے راستے میں منتظر کھڑا ہوں، میں محفل حرم کے آداب جانتا ہوں، میں محفل حرم کے، اور طیبہ کی سب بیکاری پہچانتے ہیں مجھ کو، طیبہ کے سب بیکاری پہچانتے ہیں مجھ کو خبر نہیں تھی میں اس قدر بڑا ہوں، مجھ کو خبر نہیں تھی میں اس قدر بڑا ہوں، میں محفل حرم کے، اور آنکھوں سے نابینا ہے، یعنی آنکھوں سے نظر کچھ نہیں آتا، مگر کیا کہتے ہیں شعر سنیے آپ ان کا، یہ روشنی سی کیا ہے، خوشبو کہاں سے آئی، یہ روشنی سی کیا ہے، خوشبو کہاں سے آئی، شاید میں چلتے چلتے روضے تک آ گیا ہوں، شاید میں چلتے چلتے روضے تک آ گیا ہوں، شاید میں چلتے چلتے روضے تک آ گیا ہوں، میں محفل حرم کے، اور اقبال مجھ کو بھی محسوس ہو رہا ہے، اقبال مجھ کو بھی محسوس ہو رہا ہے، روضے کے سامنے ہوں اور نعت پڑھ رہا ہوں، روضے کے سامنے ہوں اور نعت پڑھ رہا ہوں،
محفل حرم کے آداب جانتا ہوں، میں محفل حرم کے ضرور شریف اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم صلاۃ والسلام علیک یا سیدی قبلہ ربانی اکاڑی صاحب نے مجھے اس نعت کی فرمائش کی ہے جو میں نے خطیب پاکستان کے عرس میں پڑھی تھی. پشتو کی یہ نعت ہے، اسے آپ سماعت فرمائیے. پہلا شعر اس کا پشتو میں ہوگا، دوسرا شعر اس کا اسی کی ٹرانسلیٹ ہوگی اردو کے اندر. پہلے آپ خاموشی سے سن لیجیے گا اس لیے کہ اکثر کی سمجھ میں نہیں آئے گا. دوسرا شعر اس کی ٹرانسلیٹ جو ہوگی اسے آپ اسی انداز میں اس کی ٹرانسلیٹ سنیے گا. مرحبا کتنا ہنسی میرا نبی سلطان ہے پیواوا، سمرا خیستہ نبی سلطان دے پیواوا، سمرا خیستہ نبی سلطان دے پیواوا، سمرا خیستہ نبی سلطان دے. نور بی بی پستن پسے یوش پگر دے دیلا، نور بی بی پستن پسے یوش پگر دے دیلا، پاک رسول مسکے شلو استان زن دیلا، پاک رسول مسکے شلو استان زن دیلا. رکشو یورانا شا رکشو یورانا شا بی بی آسمان دے بابا، سمرا خیستہ نبی سلطان دے بھائی بابا، سمرا خیستہ نبی سلطان دے بھائی بابا، سمرا خیستہ نبی سلطان دے. اما عائشہ کے ہاتھ سے جس وقت سوئی کھو گئی، نور بی بی پستن پسے یوش پگر دے دیلا. اما عائشہ کے ہاتھ سے جس وقت سوئی کھو گئی، مسکرائے آپ تو ہر چیز روشن ہو گئی. اما عائشہ کے ہاتھ سے جس وقت سوئی کھو گئی، مسکرائے آپ تو ہر چیز روشن ہو گئی، مسکرائے آپ تو ہر چیز روشن ہو گئی. چہرہ رسول ہے، چہرہ رسول ہے یا سورجوں کی کان ہے، واہ سمرا خیستہ نبی سلطان دے بھائی بابا، سمرا خیستہ نبی سلطان دے بھائی. مرحبا کتنا ہنسی میرا نبی سلطان ہے، مرحبا کتنا ہنسی میرا نبی سلطان ہے. جملہ خوب رویان ہما واڑا حسینان ہما، جملہ خوب رویان ہما واڑا حسینان ہما، خوردا پیزار رہے واڑا شاہ قربان ہما، خوردا پیزار رہے واڑا شاہ قربان ہما. حسن طاہرانی، حسن طاہرانی جنتوں کی رضوان دے بابا، سمرا خیستہ نبی سلطان دے بھائی بابا، سمرا خیستہ نبی سلطان دے بھائی بابا، سمرا خیستہ نبی سلطان دے. اس جہاں میں جس قدر بھی خوب رو انسان ہے، جملہ خوب رویان ہما واڑا حسینان ہما. اس جہاں میں جس قدر بھی خوب رو انسان ہے، وہ سبھی ان کے قدم کی دھول پر قربان ہے، وہ سبھی ان کے قدم کی دھول پر قربان ہے. آقا آپ کے جلووں کو
نبی سلطان دے بھائی بابا سمرا خیستہ نبی سلطان دے بابا سمرا خیستہ نبی سلطان دے. یہ شعر بڑا پیارا ہے. خزوچ یوسف لی دو گوتکڑی کلاما خزوچ یوسف لی دو گوتکڑی کلاما دا کئیلی دلبے سرور عالاما دا کئیلی دلبے سرور عالاما زو نبی پی کریو دا زو نبی پی کریو دا محبوبی تمرا شان دے بابا سمرا خیستہ نبی سلطان دے بھائی بابا سمرا خیستہ نبی سلطان دے بھائی بابا سمرا خیستہ نبی سلطان دے. انگلیاں کاٹی جنہوں نے اس نے یوسف دیکھ کر انگلیاں کاٹی جنہوں نے اس نے یوسف دیکھ کر دیکھ لیتی آنکھ سے میرے نبی کو اگر دیکھ لیتی آنکھ سے میرے نبی کو اگر تو پھیر لیتی دل پہ پھیر لیتی دل پہ چھریاں یہ میرا ایمان ہے بابا سمرا خیستہ نبی سلطان خزوچ یوسف خزوچ یوسف نے دو گوتکڑی کلاما کہتے ہیں پشتوں میں عورت گوتی کہتے ہیں پشتوں میں انگلیوں کلاما مانے یہاں پر کاٹنا یعنی عورتوں نے جب حضرت یوسف کو دیکھا تو اپنی انگلیاں کاٹ ڈالی. خزوچ یوسف نے دو گوتکڑی کلاما خزوچ یوسف نے دو گوتکڑی کلاما دا کئیلی دلبے سرور عالاما دا کئیلی دلبے سرور عالاما زو نبی پری کریو دا زو نبی پری کریو دا محبوبی تمرا شان دے بابا سمرا خیستہ نبی سلطان دے بھائی بابا سمرا خیستہ نبی سلطان دے. انگلیاں کاٹی جنہوں نے حسن یوسف دیکھ کر انگلیاں کاٹی جنہوں نے حسن یوسف دیکھ کر دیکھ لیتی آنکھ سے میرے نبی کو اگر دیکھ لیتی آنکھ سے میرے نبی کو اگر تو پھیر لیتی دل پہ پھیر لیتی دل پہ چھریاں یہ میرا ایمان ہے بابا سمرا خیستہ نبی سلطان دے بھائی بابا سمرا خیستہ نبی سلطان دے بھائی مرحبا کتنا ہنسی میرا نبی سلطان ہے مرحبا کتنا ہنسی میرا نبی سلطان ہے. اس کا یہ ناصر صاحب جو وہ ہیں ناصر صاحب وہ ہیں جنہوں نے یہ اردو میں جو میں ٹرانسلیٹ کر رہا ہوں ناصر صاحب نے اردو میں ٹرانسلیٹ کیا. ظفر صاحب وہ ہیں جنہوں نے پشتو میں اس کو لکھا ہے. اور میں نے جب اس پہ یہ بات کہی تو قبلہ قاری صاحب نے فرمایا کہ ناصر وہ جس نے اردو میں لکھی ظفر وہ جس نے پشتو میں لکھی اور خضر وہ جس نے اس کو پڑھا. انہوں نے وہ ایک کمی تھی وہ جملہ مکمل کر دیا. تو تینوں باتیں آپ کے سامنے آ گئی. یہ دونوں پٹھان ہیں ان کا بھی شعر سنیے اور شعر سننے کے بعد یہ یاد رکھیے گا آئندہ بھی نہیں کہیں پٹھانوں میں عقل نہیں ہوتی. اب مجھے بھی دیکھ لیں اور یہ شعر بھی سن لیں. مطلب اپنا نام بھی یہ دونوں لائے مگر اتنی خوبصورتی سے ذکر کیا ہے حضرت حسان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو سناخواں حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم بڑی خوبصورتی سے ذکر کیا. سنیے. ناصر ہوں یا ہو ظفر سب ہیں انہی کے ترجمان
ناصر ہو یا ہو ظفر سب ہے انہی کے ترجمہ، کڑوی ہو یا ہو خضر سب ہے انہی کے ترجمہ، ناصر ہو یا ہو ظفر سب ہے انہی کے ترجمہ، وہ حبیب کبریا جن کا ہے طیبہ واسطہ، وہ حبیب کبریا جن کا ہے طیبہ واسطہ، مگر شاعروں میں سب سے بڑھ کر آپ کا حسان ہے، واہ واہ سمرا خیستہ نبی سلطان دے بھائی، واہ واہ سمرا خیستہ نبی سلطان دے بھائی، واہ واہ سمرا خیستہ نبی سلطان دے، مرحبا کتنا ہنسی میرا نبی سلطان ہے، مرحبا کتنا ہنسی میرا نبی سلطان ہے، مرحبا کتنا ہنسی میرا نبی سلطان ہے۔ پنجابی کی ایک نعت پیش خدمت ہے، لفظ آئے گا اس میں ایک سونا، جو نہیں جانتے انہیں بتا رہا ہوں، جنہوں نے پتا ہے وہ تو جانتے ہی نہیں۔ سونا کہتے ہیں پنجابی میں اچھے کو، خوبصورت کو، حسین کو۔ دوسرے مصرے میں لفظ آئے گا سو رب دی، سو پنجابی میں کہتے ہیں قسم کو، سو رب دی یعنی خدا کی قسم، ٹھیک ہے، اردو میں ہم کہتے ہیں نا خدا کی قسم، پنجابی میں سو کہا جاتا ہے۔ سنیے شعر، کونین دیوانی دا گھر بار بڑا سونا، کونین دیوانی دا گھر بار بڑا سونا، سو رب دی مدینے دا دربار بڑا سونا، سو رب دی مدینے دا دربار بڑا سونا، رب آپ بنا دلدار بڑا سونا، دلدار بڑا سونا، رب آپ بنایا دلدار بڑا سونا، دلدار بڑا سونا، نل خود فرمایا میرا یار بڑا سونا، نل خود فرمایا میرا یار بڑا سونا، سب مل کے کہہ دیں نل خود فرمایا میرا یار بڑا سونا۔ انج لفظ آئے گا اس میں، انج کہتے ہیں پنجابی میں ویسے، شاید نے کہا ویسے تو مسجد نبوی کی ہر چیز بڑی پیاری ہے، جنہوں نے دیکھی ہے وہ جانتے ہیں، دعا کرو اللہ مجھے میں آپ کو بھی دکھائی، جنہوں نے دیکھا ہے وہ جانتے ہیں۔ انج تو ویسے تو ہر چیز بڑی پیاری ہے، مگر وہ مینار جو گنبد خضرا کے ساتھ جڑا ہوا ہے نا، آئے سنیے، انج مسجد نبوی دی ہر چیز بڑی سونی، ہر چیز بڑی سونی، انج مسجد نبوی دی
ہر چیز بڑی سونی، ہر چیز بڑی سونی، پر جڑا روزے دے نال جڑیا مینار بڑا سونا، جڑا روزے دے نال جڑیا مینار بڑا سونا، سو رب دی مدینے دا دربار بڑا سونا، سب رستے مدینے دے مینوں جان تو بھی بد پیارے، مینوں جان تو بھی زیادہ پیارے، سب رستے مدینے دے مینوں جان تو بھی بد پیارے، پر جڑا روزے نوں راہ جاندا او بازار بڑا سونا، جڑا روزے نوں راہ جاندا بازار بڑا سونا، سب رستے مدینے دے مینوں جان تو بھی ود پیارے، مینوں جان تو بھی ود پیارے، پر جڑا روزے نوں راہ جاندا بازار بڑا سونا، جڑا روزے نوں راہ جاندا بازار بڑا سونا۔ حضرت علیمہ حضور کو لینے مکہ کی طرف آئی، جس اونٹنی پر آئی وہ بہت کمزور تھی، قدم قدم پر گرتی تھی۔ جب حضرت حلیمہ پہنچی تو جن دائیوں کے ساتھ آپ گھر سے نکلی تھی مل کر، وہ دائیاں دیگر بچوں کو لے کر نکل چکی تھی، واپس جانے والی تھی، چلی گئی، نکل چکی، اب یہ پہنچ رہی ہے۔ اب جس دروازے پر پہنچی پتا چلا کہ ایک بچہ تو دائیاں لے گئی۔ آخر میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام جن کے لیے یہ سارا عالم بنایا گیا، حضرت حلیمہ جن کے لیے وہاں سے چلی، انہیں لیا۔ فرماتی ہے میری اونٹنی وہ تھی جو کھڑی ہو جائے بٹھانا پڑتا تھا، بیٹھ جائے کھڑا کرانا پڑتا تھا، لاغر تھی، کمزور تھی، لیکن میں حضور کو لے کر اونٹنی کے قریب گئی، اس کی نگاہ حضور پر پڑی، بیٹھی تھی، کھڑی تھی، بٹھانے کی ضرورت نہیں پڑی، خود بیٹھ گئی حضور کے قدموں میں، حضور کے قدموں میں خود بیٹھ کے سوار ہوئے حضور علیہ الصلوۃ والسلام۔ اب یہ ہوا کہ وہ اونٹنی جو قدم قدم پر گرتی تھی، صاحب سیرت رسول عربی علامہ نور بخش توکلی علیہ رحمۃ الرحمٰن نے لکھا کہ اتنی تیز ہو گئی کہ جو دائیاں آگے نکل چکی تھی ان کے برابر پہنچ گئی، تو دائیوں نے کہا اے حلیمہ کیا تیری سواری بدل گئی؟ فرمایا سواری نہیں بدلی، یہ مدنی شاہ سوار بدل گیا ہے۔ تو ان دائیوں نے سوال کیا تھا ایک حضرت حلیمہ سے، اس سوال کو شاعر نے اپنے شعر میں یوں قلم بند کیا، سب دائیاں حلیمہ نوں حیرت نال پوچھدیاں سن، حیرت نال پوچھدیاں سن، سب دائیاں حلیمہ نوں حیرت نال پوچھدیاں سن، حیرت نال پوچھدیاں سن، کتھوں لے کے تو آئی اے لال بڑا سونا، کتھوں لے کے تو آئی اے لال بڑا سونا، صدیق کو عمر سونا، عثمان و حیدر میں ماری جاواں، عثمان و حیدر میں ماری جاواں، میرے سونے سونے آقا دا ہر یار
آقا ہر یار بڑا سونا میرے سونے سونے آقا ہر یار بڑا سونا. اور سب یار بڑے پیارے لیکن ہر شے میں کوئی نہ کوئی شے خاص ضرور ہوتی ہے. مثال کے طور پر یوں کہہ لیجئے اتر تو سارے اچھے مگر مشک و عنبر کی بات ہی کچھ اور ہے. بولی مشک و عنبر کی بولی مشک و عنبر کی مشک و عنبر بھی بڑے اچھے مگر پسینے مصطفیٰ کی. مسجد ساری اچھی مگر مسجد نبوی کی. گھر سارے بڑے اچھے مگر بیت اللہ کی. خطیب سارے بڑے اچھے مگر خطیب پاکستان کی. اسی طرح یار سارے میرے آقا کے بڑے اچھے مگر ایک کی بات ہی کچھ اور ہے. وہ کون ہے؟ شعر کے اندر سنیے. میرے سونے سونے آقا دے سب یار بڑے سونے سب یار بڑے سونے پر پنا سونے سونے یار دے وچ یار غار بڑا سونا ان سونے سونے یار دے وچ یار غار بڑا سونا. سو رب دی مدینے دا دربار بڑا سونا. شعر سنیے گا لفظ آئے گا اس میں ایک ساوا. ساوا پنجابی میں کہتے ہیں ہرے رنگ کو. ہرے رنگ کو پنجابی میں ساوا کہتے ہیں. جو ہرے ہرے نامے آپ کو اسلامی بھائیوں کو نظر آ رہے ہیں اس رنگ کو ساوا کہتے ہیں پنجابی میں. شعر سنیے. جنوں ویکھ کے عاشقاں دے سینے وچ ٹھنڈ پیندی اے سینے وچ ٹھنڈ پیندی جنوں ویکھ کے عاشقاں دے سینے وچ ٹھنڈ پیندی اے سینے وچ ٹھنڈ پیندی اے اس ساوے ساوے روزے دا دیدار بڑا سونا. اس ساوے ساوے روزے دا دیدار بڑا سونا. الہی دکھلا دے مدینہ کیسی بستی ہے جہاں دن رات میرے مولا تیری رحمت برستی ہے. الہی دکھلا دے کیسا شہر مدینہ ہے. میں نے سنا ہے کہ وہاں جا کے مر جانا بھی جینا ہے. قسمت والے ونجن مدینے ونج ویکھن مدینے دیاں گلیاں قربان ونجا ان گلیاں تو جتھے مدنی لائیاں تلیاں. اس ساوے ساوے روزے دا دیدار بڑا سونا. اس ساوے ساوے روزے دا دیدار بڑا سونا. حضرت حلیمہ حضور کو لے کر اپنے قبیلے میں پہنچی. جب اپنے قبیلے میں گئی تو کیا ہوا؟ قبیلے کی حالت تو بدل ہی گئی. حضرت حلیمہ کے گھر کی حالت زیادہ ہی بدل گئی. صبح سے شام تک بکریاں چرنے جاتی قبیلے والوں کی اتنا دودھ نہیں دیتی تھی جتنا دودھ حضرت حلیمہ کی بکریاں گھر میں کھڑے کھڑے دے دیا کرتی تھی. گائیاں آپس میں چند ملی اور انہوں نے کہا آؤ ذرا حلیمہ سے پوچھے تو صحیح کہ اتنی مالدار کب سے ہو گئی کہ کل تک خود کھانے کو نہ تھا آج فقیروں کی گھر پر لائن لگی رہتی ہے. کہاں سے اتنا کچھ آ گیا؟ آئیں آ کر کہا حلیمہ اتنا مال و دولت کہاں سے آ گیا تیرے پاس؟ کل تک کھانے کو کچھ نہ تھا آج فقیروں کی لائن لگی رہتی ہے. اچھا یہ بتا ساری رات تیرے گھر کا چراغ جلتا رہتا ہے چراغ کیوں نہیں بجھاتی؟ جواب دیا کہ میں چراغ نہیں جلاتی
دودھ پلاتی ہوں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو، سلا دیتی ہوں، سو جاتے ہیں، سوتے سوتے بچے ہیں نا اس وقت، اگرچہ میرے آقا کا معاملہ وہ نہیں، پھر بھی اللہ اکبر، انگلی منہ میں جاتی ہے، ہونٹ کھلتے ہیں۔ صاحب سیرت رسول عربی لکھتے ہیں اتنی روشنی نکلتی ہے، حضرت علیمہ فرماتی ہیں ساری رات گھر روشن رہتا ہے، چراغ نہیں جلاتی، بس آقا علیہ الصلوۃ والسلام گھر میں موجود ہیں، اتنا نور ہوتا ہے۔ عورتوں نے دیکھا تو کہا اے حلیمہ کہاں یہ پیارے آقا اور کہاں تو اس قابل نہیں کہ اس بچے کی پرورش کرے؟ تو حضرت حلیمہ نے انہیں جواب دیا، اس جواب کو شاعر نے اپنے شعر میں قلم بند کیا۔ کلی پنجابی میں کہتے ہیں جھونپڑی کو، اور ماڑی پنجابی میں کہتے ہیں کمزور کو۔ حضرت حلیمہ نے فرمایا مجھے بھی نہ دیکھو، میری جھونپڑی کو بھی نہ دیکھو، دیکھنا کیا ہے؟ شعر میں سماعت فرمائیے۔ بے شک میں ماڑیاں میری کل بیماری ہے، میری کل بیماری، بے شک میں ماڑیاں میری کل بیماری ہے، پر میری گود چ نبیاں دا سردار بڑا سونا، میری گود چ نبیاں دا سردار بڑا سونا، میری گود چ نبیاں دا سردار بڑا سونا، سو رب دی مدینے دا دربار بڑا سونا، تے دنیا دیا سفراں تو بندہ تھک بھی جاتا ہے، بندہ تھک بھی جاتا ہے، پر سفر مدینے دا ہر بار بڑا سونا، پر سفر مدینے دا ہر بار بڑا سونا، پر سفر مدینے دا ہر بار بڑا سونا۔ آخری شعر مقطع اسناد کا قبلہ ظہوری صاحب آج ہمارے اندر موجود نہیں، دعا فرمائے، انہوں نے اتنی پیاری نعت لکھی، اللہ ان کی تربت پر کروڑوں رحمتوں کا نزول فرمائے۔ فرماتے ہیں کوجا لفظ آئے گا، کوجا پنجابی میں کہتے ہیں برے کو، یہ جو ہم قادری کہلاتے ہیں، نقشبندی کہلاتے ہیں، چشتی کہلاتے ہیں، سوروردی کہلاتے ہیں، اوکاڑوی کہلاتے ہیں۔ کوئی پوچھے کہ بھئی تم ساری نسبتیں اپنے ساتھ لگاتے ہو کیوں؟ کوئی قادری، کوئی نقشبندی، کوئی چشتی، کوئی سوروردی، کوئی اوکاڑوی، کیوں لگاتے ہو اپنے ساتھ؟ تو قبلہ ظہوری صاحب نے جواب دیا کہ ہم برے ہیں، ہمیں نہ دیکھو، ہماری نسبت دیکھو کہ وہ بہت اچھی ہے۔ ہماری نسبت کس سے جڑی ہوئی ہے؟ شعر سنیے، کوجا کہتے ہیں برے کو، توجہ سے سنیے۔ ویکھو نہ ظہوری نو نسبت نظر رکھو، نسبت نظر رکھو، ویکھو نہ ظہوری نو نسبت نظر رکھو، نسبت نظر رکھو، میں کوجا ہاں میرا غم خوار بڑا سونا، میں کوجا میرا غم خوار بڑا سونا۔ آخری مرتبہ مل کے کہہ دے سو رب دی مدینے دا دربار بڑا سونا، سو رب دی مدینے دا دربار بڑا سونا۔ محترم و مکرم
اسلام لودھی صاحب تشریف لائے، انہیں خوش آمدید۔ حضرت علامہ و مولانا شفیق نوری صاحب تشریف لائے، انہیں خوش آمدید کہتا ہوں۔ مولانا ریاض الدین قادری صاحب تشریف لائے۔